رمضان کا آخری عشرہ تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ آسمان پر چاند اپنی نرم روشنی بکھیر رہا تھا۔ شہر کی گلیوں میں خاموشی تھی، مگر مسجدوں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ ہر زبان پر دعا تھی، ہر دل میں امید تھی، مگر محل کے اندر امید کم، خوف زیادہ تھا، کیونکہ شہر کے باہر دشمن کی فوج قدم جما چکی تھی، اور لوگ کہتے تھے، اس بار ہم نہیں بچیں گے۔ مگر انہیں نہیں پتا تھا کہ اس رمضان ایک شہزادی کا روزہ، ایک سجدہ، ایک آنسو پوری تقدیر بدلنے والا تھا۔ اس کا نام تھا شہزادی اریبہ۔ وہ حسن میں بے مثال تھی، مگر اس کا اصل حسن اس کا چہرہ نہیں، اس کا دل تھا۔ بچپن سے ہی وہ دوسری شہزادیوں جیسی نہیں تھی۔ جہاں محل کی لڑکیاں زیور اور شان و شوکت میں خوش رہتی تھیں، وہاں اریبہ کو سکون ملتا تھا محل کی پرانی مسجد میں، جہاں ہلکی سی عطر کی خوشبو ہوتی تھی اور پرانی جانماز بچھی ہوتی تھی۔ اس کی والدہ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب وہ صرف 8 سال کی تھیں۔ اس دن کے بعد وہ ہر رات آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی، امی، اگر آپ سن سکتی ہیں تو دعا کرنا کہ میں اللہ کو کبھی ناراض نہ کروں۔ اس کا بچپن تنہا تھا، مگر اس کا رب اس کے ساتھ تھا۔ رمضان شروع ہوا۔ محل روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ خوشبودار پھول، چمکدار لیمپ، محفل افطار۔ مگر اریبہ نے اپنے کمرے کی روشنی کم کر دی۔ اس نے مہنگے لباس چھوڑ دیے اور سمپل سفید لباس پہنا۔ اس کی سہیلی نے پوچھا، شہزادی، آپ محفل میں کیوں نہیں آتی؟ اریبہ مسکرائی۔ رمضان دکھانے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ہر روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نہیں رکھتی تھی، وہ اپنی آنکھوں کا روزہ رکھتی تھی، زبان کا روزہ رکھتی تھی، دل کا روزہ رکھتی تھی۔ رمضان کے 15ویں روزے پر خبر آئی، دشمن فوج شہر کی سرحد پر کیمپ لگا چکی ہے۔ لوگ گھبرا گئے، بازار بند، ماؤں نے بچوں کو گلے لگا لیا۔ سپاہی کم تھے، اسلحہ کم تھا، اور دشمن بے رحم تھا۔ بادشاہ رات بھر سو نہیں سکا۔ اس نے وزیروں سے کہا، ہم کمزور ہیں۔ محل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر ایک کمرہ ایسا تھا جہاں صرف تسبیح کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ اریبہ سجدے میں تھی۔ 27واں روزہ تھا۔ گرمی شدید تھی۔ اریبہ کے ہونٹ سوکھ چکے تھے۔ اس کا گلا خشک تھا، مگر اس نے پانی کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ محل کی مسجد میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ، اگر میری پیاس کا ایک قطرہ بھی تیرے نزدیک قیمتی ہے تو میری قوم کو ذلت سے بچا لینا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، جانماز گیلی ہو چکی تھی۔ اس نے پھر کہا، میں کمزور ہوں، مگر تو طاقتور ہے۔ وہ رات عجیب تھی۔ ہوا ہلکی سی چل رہی تھی، آسمان صاف تھا، چاند چمک رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں لیلۃ القدر کی رات سکون والی ہوتی ہے، مگر اس رات محل میں بے چینی تھی۔ سپاہی دیوار پر تھے، دشمن نے صبح حملہ کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اریبہ نے اپنے والد کو دیکھا، وہ ٹوٹ چکے تھے۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑا، ابا حضور، آپ نے ہمیشہ مجھے اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اریبہ، اس دفعہ ہم شاید نہ بچ سکے۔ اریبہ نے دھیرے سے کہا، پھر بھی دعا کرنی چاہیے۔ رات کی آخری حصے میں جب سب سو گئے، اریبہ نے وضو کیا، سفید لباس پہنا اور محل کی سب سے پرانی مسجد میں چلی گئی۔ وہاں اندھیرا تھا، صرف چاند کی روشنی جالیوں سے آ رہی تھی۔ اس نے نماز شروع کی۔ ہر آیت کے ساتھ اس کی آواز بھر آتی۔ جب سجدے کا وقت آیا، وہ گر پڑی اور ٹوٹ کر روئی۔ یا رب، اگر میری زندگی کی قیمت ہے تو اسے میری سلطنت کے بدلے لے لے۔ وہ دیر تک سجدے میں رہی۔ اس رات ہوا تیز ہو گئی، بادل جمع ہونے لگے۔ صبح سے پہلے اچانک تیز آندھی چلی، بجلی چمکی، دشمن کا کیمپ ہل گیا، ان کے خیمے اڑ گئے، گھوڑے بھاگ گئے، ان کا سردار اچانک سخت بیمار پڑ گیا، فوج میں افراتفری مچ گئی۔ صبح جب سپاہی دیوار پر چڑھے تو سامنے کا میدان خالی تھا، دشمن بھاگ چکا تھا، جنگ رک چکی تھی۔ لوگ خوشی سے رو پڑے، بادشاہ سجدے میں گر گئے۔ اے اللہ، شکر ہے۔ پھر انہوں نے اریبہ کو دیکھا، وہ کمزور تھی، مگر چہرے پر سکون تھا۔ بادشاہ نے کہا، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ اریبہ مسکرائی اور دھیرے سے بولی، ابا حضور، میں نے کچھ نہیں کیا،
یہ صرف اللہ کا کرم ہے۔ اس رات کے بعد سلطنت میں امن واپس آ گیا، مگر کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس رات سجدے میں اریبہ بے ہوش ہو گئی تھی اور صبح تک اس کا جسم بخار میں جل رہا تھا۔ اس کی جان کمزور ہو چکی تھی، مگر اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ وہ صرف مسکراتی رہی اور کہتی رہی، اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ کبھی کبھی سلطنت تلوار سے نہیں بچتی، سجدے سے بچتی ہے۔ کبھی کبھی سب سے طاقتور فوج ایک روزہ رکھنے والی لڑکی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایک سچی دعا تقدیر لکھ دیتی ہے۔